اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ بعد تکلیف کے، مَسَّتْهُمْ جو پہنچی انہیں، اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، اس وقت وہ تدبیر کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ جلد تدبیر کرے گا۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھتے ہیں جو تم تدبیر کرتے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ چلاتا ہے تم کو بر و بحر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں، وجرین بہم، اور لے کر چلتی ہے انہیں، بریح طیبہ، ساتھ خوشگوار ہوا کے، وفرحوا بہا، اور خوش ہو جاتے ہیں ساتھ اس کے، جاءتھا ریح عاصف، کہ آئی ان کے پاس ہوا تند، وجاءہم الموج، اور آئی ان کے پاس، آتی ہے ان کے پاس موج، من کل مکان، ہر طرف سے، وظنوا انہم احیط بہم، اور یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک احاطہ کیا گیا ان کا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالص کر کے اس کے لیے عبادت۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، البتہ اگر ہمیں نجات دے اس سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، البتہ ہم ضرور ہوں گے شکر گزاروں میں سے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، پس جب نجات دیتا ان کو، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ، اس وقت وہ سرکشی کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نہ حق۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، بے شک سرکشی تمہاری، علی انفسکم، اوپر تمہارے نفسوں کی ہے، متاع الحیات الدنیا، نفع ہے دنیا کی زندگی کا، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف لوٹنا ہے تمہارا، فننبئکم بما کنتم تعملون، پس ہم تمہیں خبر دیں گے اس کی جو تم کرتے ہو۔ گزشتہ سبق میں ذکر تھا، لوگوں نے کہا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہ اتاری گئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیں انما الغیب للہ، غیب کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، میں نہیں جانتا کیا حالات پیش آنے والے ہیں، کون سی نشانی اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے ہیں، اور کون کون اس نشانی کو دے کر ایمان لانے والا ہے اور کون محروم رہنے والا ہے۔ انما الغیب للہ، غیب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دوسرے مقام پہ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے غیب زمین و آسمان کے، یعنی ہر وہ پوشیدہ چیز جو مخلوق سے گویا کہ مخفی ہے، مخلوق سے اوجل ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ بعض تکلیف کے جو اس سے پہنچی، تو اس وقت وہ ہماری آیات کے گرانے کو، ہماری آیات کے ٹالنے کو تدبیر کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ جلد تدبیر کرنے والا ہے۔ آج تم تدبیریں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی تدبیر تمہاری تدابیر پہ غالب آئے گی، تمہاری تدبیریں مغلوب ہو جائیں گی۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو مٹانے کی تدبیر کی، اللہ کی تدبیر ان کی تدابیر پہ غالب آ گئی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان کی تدبیر مغلوب ہو گئی، بلکہ وہ اپنی تدبیر میں پھنس گئے، اپنے ہی ایک آدمی کو انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ سے بچ نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں بعد اس تکلیف کے جو انہیں پہنچی، تو ہماری آیات کے ٹالنے کو، ہماری آیات کے گرانے کو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ دیں اللہ اسرع مکرا، اللہ تعالیٰ جلد تدبیر کرنے والا ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھتے ہیں ماتم قرون، جو تم تدبیر کرتے ہو۔
دو فرشتے دن کے لکھنے والے ہیں، دو فرشتے رات کے۔ دن والے فجر کی نماز کے وقت آتے ہیں، نماز عصر تک رہتے ہیں، اور شام والے نماز عصر کے وقت آتے ہیں، فجر تک رہتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ یہ 4 فرشتے لکھنے والے ہیں، 2 دن والے 2 رات والے۔ ڈیوٹی فجر اور نماز عصر میں بدلتی ہے۔ میرے اور آپ کے دائیں بائیں کندھوں پہ یہ فرشتے موجود ہیں جو ہمارا ایک ایک عمل، ایک ایک بول نوٹ کرتے ہیں۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھتے ہیں جو تم تدبیریں کرتے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، فرمایا دیکھو قدرت فی الافعال کا ذکر ہے کہ وہ تمہارے لیے بر و بحر میں کشتیاں چلاتا ہے۔ یسیرکم، سیر کراتا ہے تمہیں بر و بحر میں، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتی ان کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ چلتی ہے۔ وَفَرِحُوا بِهَا، وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، کہ تند ہوا آئی، تیز ہوا آئی، ہمارا سفر جلد طے ہوگا۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ، آتی ہے ان کے پاس موج۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ یہاں معنی کرتے ہیں طوفان، آتا ہے ان کے پاس طوفان من کل مکان، ہر طرف سے، پھر وہ گھر جاتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں ان محیط بہم، کہ اب وہ نہیں بچیں گے، اب ان کا احاطہ کیا جائے گا۔ پھر صرف اور صرف ایک اللہ کا نام لے کر ایک اللہ کو پکارتے ہیں، خالص کر کے اس کے لیے عبادت۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر ہمیں نجات دے اس سے البتہ ہم ضرور ہوں گے شکر گزاروں میں سے۔ ہمارے شیخ استاد محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ سمندری طوفانوں میں غرق ہونے والے جہازوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 15-16 سال پہلے، وہ اس وقت کی بات ہے، یوں کہہ لیں کہ آج سے کوئی 35-40 سال پہلے کی بات ہے یہ، ایک باری جہاز کو حادثہ پیش آیا، اس میں 1200 آدمی سوار تھے۔ جہاز اپنے سفر پر رواں دواں تھا۔ کہتے ہیں جہاز میں عیش و عشرت کے سارے سامان موجود تھے، شراب کا دور چل رہا تھا، عیاشی بدماشی خوب ہو رہی تھی، ڈانس ہو رہا تھا، کھانے پینے کی خوب فراوانی تھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت جہاز کا انجن دھماکے سے پھٹ گیا۔ موسم بھی خراب تھا، بارش ہو رہی تھی، اور ان حالات میں کہتے ہیں جہاز پہ جو قیامت برپا ہوئی اس کا اندازہ وہی بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں جو وہاں موجود تھے۔ سارے تباہ ہو گئے، صرف 150 مسافر بچ نکلے۔ کچھ امدادی ٹیمیں ان کو بچانے میں اسباب کی دنیا میں کامیاب ہو گئیں، کچھ کشتیوں کے ذریعے بچ گئے۔ اس طرح ایک دوسرا واقعہ ہمارے شیخ بیان کرتے ہیں کہ فیصل آباد کے ایک آدمی نے یہ واقعہ سنایا کہ اٹلی سے امریکہ جانے والے ایک مال بردار جہاز پہ یہ بطور مزدور سوار تھا۔ اس جہاز میں 75,000 ٹن لوہا موجود تھا، گویا یہ جہاز لوڈ تھا 75,000 ٹن لوہے سے۔ کہتے ہیں اچانک جہاز طوفان میں گر گیا۔ عملہ سارا انگریز تھا، اس نے سوچا کہ بچنا بڑا مشکل ہے، انہوں نے شراب پی کر خود ہی سمندر میں چھلانگیں لگا دیں۔ یہ فیصل آبادی کہتا ہم 2 مسلمان تھے، جہاز کے اندر چھوٹی کشتیاں موجود ہوتی ہیں، ایسے حالات میں ان کا سہارا لے کر کنارے پہ پہنچنے کے لیے انہوں نے چھوٹی کشتیوں کا سہارا لیا اور موجوں سے، لہروں سے ٹکراتے ہوئے، ہچکولے کھاتے ہوئے کنارے پہ پہنچ گئے۔ کچھ امدادی ٹیمیں پہنچ گئیں، انہوں نے ان کو لیا تو باہر نکالا۔ کہتے ہیں یہ اسپین کا ساحل تھا، بے ہوشی طاری ہو گئی ہم پہ، کئی دن تک ہم ہاسپٹل میں رہے۔ انہوں نے پھر جو حالات بیان کیے، خصوصاً وہ لوگ
جو غیر مسلم تھے شراب پی کر جنہوں نے سمندر میں چھلانگیں لگائیں کہ اب تو بچیں گے نہیں۔ اسی طرح روایات کی روشنی میں مفسرین کرام واقعہ نقل کرتے ہیں کہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ مکہ فتح کب ہوا؟ 8 ہجری رمضان المبارک میں۔ آپ علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو کچھ مجرمین مکہ، مجرمین کفار عروپوش ہو گئے۔ ان میں وحش بن حرب، حضرت حمزہ کا قاتل، صفوان بن امیہ، صفوان بن امیہ یہ کفار کو اسلحہ سپلائی کرتا تھا۔ صفوان بن امیہ، حبار بن اسود یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ پکڑ کر ان کو کھینچ کے نیچے گرا دیا تھا۔ ہجرت کر رہی تھیں، اس نے کہا کہ کہاں جا رہی ہوں؟ انہوں نے کہا میں اپنے سسر کی اجازت سے مدینہ طیبہ جا رہا ہوں، اپنے والد کے پاس جا رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے کہا کوئی اجازت نہیں۔ اس نے کہا میرے خامد سے بات کریں، میرے سسر سے بات کریں۔ چنانچہ دور پار یہ رشتہ دار لگتا تھا، ٹانگ پکڑ کے کھینچا، حاملہ تھیں، زخم پہنچے اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اس طرح اکرمہ ابو جہل کا بیٹا یہ بھی ان لوگوں میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر سب کو اکٹھا کیا۔ جو بڑے بڑے تھے وہ تو چھپ گئے۔ تمہیں پتہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، خصوصاً میرے ساتھ کیا کیا، میرے صحابہ کے ساتھ کیا کیا، میری صحابیات کے ساتھ کیا کیا، فلاں موقع پہ فلاں جگہ پہ تم نے فلاں کو شہید کیا، فلاں کو شہید کیا۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید عورت ہیں، حضرت یاسر ہیں، حضرت عمار ہیں، کیا کیا تکلیفیں ان کو پہنچائیں۔ اور اسی طرح تم لوگوں نے فلاں فلاں جگہ پہ، فلاں فلاں مقام پہ، فلاں فلاں دن یہ کیا، وہ سارے ان کو گویا کہ ان کے جرائم بتلائے۔ تو سب کی گردنیں یوں جھکی ہوئی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خبر ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا؟ سب کو پتہ تھا کہ اب ہماری گردنیں کٹیں گی، مغلوب ہے نا، اور آپ تو فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے، اب ہم نہیں بچیں گے۔ آپ نے فرمایا وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ تو اس وقت حکیم اکرمہ کی بیوی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جا کر کہنے لگی اللہ کے رسول میرے خاوند اکرمہ اگر تائب ہو کر آ جائیں کیا ان کو پناہ مل جائے گی؟ فرمایا پناہ ہے۔ وحش بن حرب کو ان کے لیے بھی پناہ ہے۔ تو اس طرح نا ایک ایک کر کے سوال کرتے گئے، آپ علیہ السلام نے ان کو پناہ دے دی۔ حکیم نے کہا کہ میرے میاں تو یہاں سے نکل کر باہر نکل گئے ہیں، ان کی تلاش میں نکلتی ہوں، آپ کوئی نشانی دے دیں جسے دیکھ کر ان کو یقین ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی، آپ نے کالی پگڑی اپنے اتار کر حضرت حکیم کو دے دی۔ یہ مکہ سے جدہ ساحل پہ پہنچ گئیں، سمندر کے ساحل پہ جدہ۔ اس وقت اتنی لمبی چوڑی آبادیاں تو تھی نہیں ہیں، اور وہیں سے جا کر لوگ کشتیوں پہ سوار ہوتے تھے۔ وہاں کچھ جھونپڑیاں تھیں، کچھ خیمے لگے ہوئے تھے، لوگ کچھ چیزیں کھانے پینے کی بیچتے لیتے دیتے، وہیں سے پھر سوار ہو کر لوگ حبشہ جاتے تھے۔ اکرمہ بھی ان سوار لوگوں میں ایک کشتی کے اندر سوار ہوا، کشتی کچھ میل چل کر آگے گئی، بھنور میں پھنس گئی، لہروں میں پھنس گئی۔ اب کوئی کہہ رہا ہے یا غثنی لات، یا غثنی منات، یا غثنی عزا، اس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو۔ ملاحوں نے کہا اس وقت
ایک اللہ تمہیں بچانے والا، اس کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اکرمہ نے کہا اگر وہی بچانے والا ہے جس کے نام پہ ہم خوفزدہ تھے یا جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے تھے، پھر کیوں نہ جا کر میں مسلمان ہو جاؤں اور اسلام قبول کر کے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دوں۔ تو جو ہی وہ کشتی بھنور سے نکلی، واپس ساحل پہ آئی، دیکھا کہ بیوی کھڑی ہے ام حکیم۔ اس سے پوچھا کیا محمد نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی مکہ سے باہر نکال دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آج تو کمال ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیا کمال ہوا ہے؟ اس نے کہا کمال یہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا کہ تمہیں پتہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ سب نے کہا یقیناً۔ آپ نے ایک گویا کہ ہونے والے ظلم کا نام لے کر نشاندہی کی اور گنوایا۔ تو میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا اکرمہ کے لیے پناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے دی، اور آپ نے تو سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ کہا کیا سچ کہہ رہی ہو؟ فرمایا میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ دیکھ میرے پاس محمد رسول اللہ کی پگڑی ہے کالی۔ تو اکرمہ وہاں سے یوں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا مرحبا بالراکب المجاہر، سوار ہو کر آنے والے مجاہر کو خوش آمدید۔ یعنی پیغمبر اس کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اس کی دلجوئی کے لیے۔ اکرمہ بھی مسلمان ہو گئے اور صفوان بھی اسی طرح، یہ وحش بن حرب بھی، بہت سارے تھے جو اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین بھی جب پھنستے تھے تو صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، ان کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں۔ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ، جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے اس وقت وہ یبغون، سرکشی کرتے زمین میں ناحق۔ یا ایھا الناس، اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے کندھوں پہ ہوگا، یہ دنیا کی زندگی کا نفع ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی جو تم کرتے ہو، تمہارا ایک ایک عمل تمہیں بتلائیں گے۔ اور وہ دن آنے والا ہے جب ہر ایک کو اس کا ایک ایک عمل بتلایا جائے گا، اسے دکھایا جائے گا کہ تو نے فلاں موقع پہ، فلاں وقت، فلاں جگہ پہ، دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا، تنہائی تھی یا کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو نے یہ کہا، تو نے یہ کیا، سب اس کے سامنے ہوگا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ، مِن بَعْدِ ضَرَّةٍ، بعد تکلیف کے مَسَّتْهُمْ جو پہنچی انہیں، اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، اس وقت ان کے لیے ہوتی ہے تدبیر ہماری آیات کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ جلد تدبیر کرنے والا ہے۔ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھتے ہیں جو تم تدبیر کرتے ہو۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ چلاتا ہے تم کو فی البر والبحر، بر و بحر میں، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور لے کر چلتی ہیں ان کو کشتیاں لے کر چلتی ہیں ان کو ساتھ خوشگوار ہوا کے، وفرحوا بہا، اور خوش ہو جاتے ہیں ساتھ اس کے، جاتا ریح عاصف، کہ آئی ان کے پاس ہوا تند، وجاءہم الموج، اور آئی ان کے پاس لہر، من کل مکان، موج ہر طرف سے، وظنوا انہم احیط بہم، اور یقین کر لیا انہوں نے کہ بے شک احاطہ کیا گیا ان کا۔ دعوا اللہ، پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کر کے اس کے لیے دین۔ لئن انجیتنا من ہذہ، البتہ اگر ہمیں نجات دے اس سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہوں گے شکر گزاروں میں سے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون، پس جب نجات دیتے ہیں ان کو اس وقت وہ یبغون، شرارت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، ناحق۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، بے شک تمہاری سرکشی کا وبال، علی انفسکم، اوپر تمہارے نفسوں کے، متاع الحیات الدنیا، نفع ہے دنیا کی زندگی کا، ثم الینا مرجعکم، پھر لوٹنا ہے
پھر ہماری طرف لوٹنا ہے تمہارا، فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس ہم خبر دیں گے تم کو بسبب اس کے کہ تھے تم عمل کرتے۔